السلام علیکم ناظرین، صبا نیوز میں عابد علی ارائیں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو مریم نواز کی اور نواز شریف کی اپیلوں پر جو سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے متعلق آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کل کتنے منٹ کی سماعت تھی اور اس میں مریم نواز کمرہ عدالت کے اندر کیا کرتی رہیں، کمرہ اندر عدالت کا ماحول کیا تھا اور کیسی سچویشن کے اندر ججز نے سماعت مکمل کی اور نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم کیوں دیا۔ عدالت نے یہ اہم سوال نکات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں اپنے فیصلے کے اندر۔ اس آج کی سماعت جو تھی وہ انتہائی اہم تھی۔ اس میں نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم کیوں ملا، وکیل کی ہر استدعا کیوں مسترد ہوئی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مریم نواز کتنے وقت عدالت کے اندر موجود رہیں اور وکیل کیوں عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا، یہ ساری صورتحال آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج اسلام آباد کی جو ہائی کورٹ تھی اس کو جانے والے تمام راستوں کو بند کیا گیا تھا اور بڑی مشکل سے لوگ کمرہ عدالت کے اندر پہنچے۔ وہاں آج ایک اور اہم کیس بھی تھا، سینتھیا ڈی ریچی جو امریکی بلاگر ہے، اس کا بھی۔ اس میں عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو انتہائی اہم حکم دیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر آ کر وضاحت کریں کہ ایک غیر ملکی آ کر پاکستان میں بزنس کے لیے آتا ہے اور وہ کیوں پاکستان کے لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے، اس پر کیا قانون، کون سے قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم سماعت تھی۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف اور مریم نواز کیپٹن صفدر کی جو اپیلیں تھیں سزاؤں کے خلاف، ان کی سماعت کا آغاز ہوا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ سماعت کی۔ ٹوٹل 55 منٹ پر محیط یہ سماعت تھی اور انتہائی اہم سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت میں پیش سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر نواز شریف عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کی اپیلوں پر سماعت آگے نہیں بڑھے گی۔ عدالت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر نواز شریف سرنڈر نہیں کرتے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا، پھر ان کو مغرور قرار دینے کی جو کارروائی ہے وہ بھی شروع کی جائے گی اور اس کے ساتھ جو ان کے ضامن ہیں ان کو بھی طلب کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کی جو اپیلیں تھیں ان کو نواز شریف کے کیس سے الگ کر دیا، کیونکہ ان کی سماعت، ان کی جو سزا ہے ایک تو وہ بھی کم ہے اور دوسرا یہ تھا کہ جب عدالت کے اندر مریم نواز پیشی کے لیے آتی ہیں تو ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے راستے بند کرنا پڑ جاتے ہیں۔ تو عدالت نے یہ جواز دے کر وہ جو اپیلیں تھیں وہ الگ کر دی، ان کی سماعت الگ سے 23 ستمبر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ آج کی کارروائی تھی اور ٹوٹل مریم نواز جو ہے 11:08 پر کمرہ عدالت کے اندر پہنچی۔ بارش ہو رہی تھی باہر، تو اندر جیسے ہی پہنچی صحافیوں اور وکلاء نے ان کے گرد گھیرا بنا لیا اور صحافی ان سے سوال کرتے رہے۔ کمرہ عدالت ایک پریس روم کی شکل اختیار کر گیا اور مریم نواز کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کر صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیتی رہی۔ اس کے بعد جب جج صاحبان وہ 11:40 پر کمرہ عدالت کے اندر پہنچے اور 12:35 پر یہ سماعت ختم ہوئی۔ کمرہ عدالت کے اندر جو مسلم لیگ نون کے رہنما موجود تھے ان میں پرویز رشید، انجم عقیل خان، طارق فضل چودھری، محسن شاہ نواز رانجھا، دانیال عزیز، بیرسٹر ظفر اللہ، احسن اقبال، امیر مقام، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر کافی لوگ جو تھے اور کارکنان جو تھے وہ کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ 11:40 پر سماعت کا آغاز ہوا جس کا اختتام 12:35 پر ہوا۔ جسٹس عامر فاروق نے پہلے جو عدالت آنے والے لوگوں کو تکلیف ہوئی اس پر کہا کہ عدالت کے سٹاف کو بھی عدالت میں آنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر
ख्वाजा हारिस जो थे नवाज शरीफ के वकील, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और वो अदालत को ये बावर कराने में यकसर नाकाम रहे कि नवाज शरीफ जो है उनकी तबीयत नासाज है और वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। उन्होंने काफ़ी देर दलाइल दिए, तकरीबन 50 मिनट जो समाअत चलती रही। जजेस और ख्वाजा हारिस के दरमियान ही ये मुकालमा होता रहा। थोड़ी देर के लिए नैब के प्रोसिक्यूटर जो थे जहाँ से भरवाना, उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन बाकी तमाम समाअत जो थी उसमें नवाज शरीफ के वकील ने ये जवाब पेश करने की कोशिश की कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट की जो फ़ैसला है उसके तहत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला गया और बैरून मुल्क वो इलाज के लिए गए, और उस हुक्म में ये कहा गया है कि अगर वो ठीक हो जाएं तो डॉक्टर जब उनको इजाज़त दें तो फिर वो वापसी का सफ़र इख्तियार करेंगे, उससे पहले वो वापस नहीं आ सकते। तो उन्होंने अदालत ने इस पर यह कहा है कि चूँकि ऐसा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अदालत ने हर इस्तदा जो नवाज शरीफ के वकील ने की थी वो मुस्तरद की और उनको कहा कि उन्हें हर सूरत में अदालत के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। जब ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि 2 मेडिकल बोर्ड्स ने भी उनके बैरून मुल्क इलाज की तस्दीक की तजवीज़ दी थी, जिस पर उन्हें बाहर भेजा गया, तो अदालत का ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी वो सज़ा मअतली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की हदूद में रहते हुए फ़ैसला देना था। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की ज़मानत मशरूत थी या पंजाब हुकूमत उनकी ज़मानत में तोसी कर देती। चूँकि पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत में तोसी नहीं की, और इस बात का ख्वाजा हारिस ने भी एतराफ़ किया कि वाकई पंजाब हुकूमत ने 27 फरवरी 2020 को नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी नहीं की, इसलिए वो इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो मफरूर का हो गया है। तो आज वही सूरत हाल जो तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के सामने आ गई थी, वो रिलीफ लेने से हाई कोर्ट आए थे, लेकिन अदालत ने सवाल उठा दिया कि उनका स्टेटस बताया जाए, तो नवाज शरीफ के वकील ने वो दरख्वास्त वापस ले ली थी। अब वही सूरत हाल आज दोबारा सामने आ गई, जिसमें अदालत ने फिर पूछ लिया कि उनका स्टेटस क्या है, तो स्टेटस नवाज शरीफ के वकील को बताना पड़ गया कि वो मफरूर हैं 27 फरवरी 2020 से। तो फिर इस पर अदालत ने कहा कि मफरूर जब तक अदालत के अंदर सरेंडर नहीं करेगा उस वक्त तक उसका जो है वो कोई उसका उज़्र काबिल कबूल नहीं है। इस ख्वाजा हारिस की तमाम दलाइल जो हैं वो अदालत ने यकसर मुस्तरद किया और कहा कि नवाज शरीफ को लाजमन अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। अगर उन्हें यह खौफ है कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि उन्हें हम हिफाजती ज़मानत दे सकते हैं और उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, वो अदालत में पेश हों, अदालत के अंदर सरेंडर करें। तो इस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि अदालत उनका आगे जाने का या कानूनी रास्ता अख्तियार करने का जो हक है उस पर पाबंदी ना लगाए। तो अदालत का ये कहना था कि अदालत उनके किसी हक पर पाबंदी नहीं लगा रही, अभी तो हम ऐसा कोई आर्डर जारी नहीं कर रहे, अलबत्ता उन्हें अदालत में पेश होने के लिए एक मोहलत दे रहे हैं। तो ख्वाजा हारिस ने भी अदालत के सामने मुआवनत करते हुए ये बताया कि अदालत के पास भी 3 ही ऑप्शन है। एक ये है कि वो नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दे दे, और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दे, और तीसरा ऑप्शन ये है कि उनके नुमाइंदे को तस्लीम कर लिया जाए और वो नुमाइंदा अदालत में पेश होता रहे और ट्रायल चलता रहे। फिर अदालत ने ये सवाल कर दिया कि अगर नवाज शरीफ को सज़ा हो जाती है, मतलब उनका नुमाइंदा पेश होता है उसमें उनको सज़ा हो जाती है, तो फिर सज़ा का जो इतलाक़ होगा वो कैसे होगा। इस पर ख्वाजा हारिस कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके। तो अदालत ने फिर नैब का मौक़िफ़ जानने के लिए नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहाँ से भरवाना से
معاونت طلب کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ درخواستیں جو انہوں نے استثناء کے لیے دائر کی ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہیں، ان کو مسترد کیا جائے، اور ان کی ایک ویڈیو سے متعلق بھی درخواست ہے جو پہلے سے زیر سماعت ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کی طرف ابھی نہیں جا رہے، ابھی ہم استثناء کی درخواستوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ عدالت نے پھر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو درخواستیں تھیں ان کو اس معاملے سے الگ کر دیا، اور خواجہ حارث کو یہ کہا کہ آپ اپنے موکل کو عدالت کے اندر پیش کریں، اور عدالت نے ایک آرڈر یہ بھی پاس کیا کہ وفاقی حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں بیرون ملک سے معلومات حاصل کرتی، وہ اس نے نہیں کیا۔ تو چونکہ شہباز شریف نے اپنے بیان حلفی میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ہائی کمیشن کے ذریعے، برطانوی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کی درخواست کی، نواز شریف کی صحت کے بارے میں جان سکتی ہے۔ تو عدالت نے حکومت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ جا کر نواز شریف کی صحت کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ عدالت کے ساتھ شیئر کریں، اور آئندہ سماعت جو ہے وہ 10 ستمبر کو رکھی گئی ہے، یعنی آج سے 9 دن بعد یہ سماعت ہوگی، اور اس میں مزید نواز شریف کے کیس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ تاہم مریم نواز کا جو کیس تھا اور کیپٹن صفدر کا کیس وہ 23 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ آج کی سماعت کا آنکھوں دیکھا حال تھا، جو کمرہ عدالت کا ماحول تھا وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے بعد باہر نکل کر مریم نواز نے میڈیا سے بات بھی کی، وہ ساری پورے میڈیا نے رپورٹ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی، اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے آئندہ ویڈیوز کے لیے ہمیں اپنی رائے بھی دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔